اللہ نے پتلا بنایا تو یہ کام اتھو ہی شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلے چلتے رہے، فتنے فساد پھیلتے رہے، اور ان فتنے فسادوں نے 72 فرقے بنا دیے، 72 فرقے بن گئے، لوگ کسی کے مگر لگ گئے، کوئی کسی کے مگر لگ گیا۔ جو اصل پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، جو صحابہ اکرام کی تعلیم تھی، جو تابعین کی تعلیم تھی، جو تابعین کی تعلیم تھی، اس کو پس پشت رکھ دیا، بیٹھ کے پس پشت رکھ دیا۔ آج میں بیٹھا تھا تو میں ادھر گیا، پوریاں بن رہی تھی امام صاحب کی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ پوریاں بنا رہے ہیں اتنے زمانے سے، تو یہ امام جعفر صادق سرکار کون ہے؟ میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں انشاءاللہ۔ یہ امام جعفر صادق کون ہے؟ 4 بندے تھے، انہیں جواب نہیں دیا۔ میں ادھر آیا، ادھر 8-10 بندے بیٹھے، میں نے ان سے پوچھا کہ امام جعفر صادق سرکار کون ہے؟ نہیں پتہ، تو ان کو جواب نہیں آیا۔ میں نے پھر انہیں بتایا کہ بھائی آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ ہمارے امام ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ مولا حسین علیہ السلام کے بیٹے امام زین العابدین اور امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر اور امام باقر کے بیٹے یعنی امام جعفر صادق۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ یہ ہم اہتمام کیوں کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اپنے طرف سے ڈھکوسلے مان لیتے ہیں، نہ تو اتنا علم ہے، نہ انہوں نے تواریخ پڑھی ہے، پٹ پکڑتے غلط قسم کے ہیں۔ یہ جو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، یہ حضرت امام زین العابدین جو تھے سرکار ثابت، حضرت ثابت امام اعظم کے والد ہیں، امام زین العابدین کی بیٹی حضرت ثابت کے گھر ہیں، اور امام اعظم کے گھر امام باقر صادق کی بیٹی ہے، اور امام جعفر صادق جو ہیں یہ امام یعنی ابو حنیفہ کے یعنی استاد بھی ہیں۔ اس واسطے کہ اس گھر میں پوروں کا فاتحہ ادھر سے چلا گیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ امام اعظم جو ہیں وہ میرے جد پاک ہیں، سبحان اللہ۔ جو پیر عارف حسن صاحب ہیں، یعنی اوپر جتنے بھی ہیں امام اعظم جو ہیں ان کے بڑے ہیں۔ اس واسطے ہمیں اپنا دادا سید کہتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو سید پہ خوش نہیں ہوتے۔ اگر کوئی سید کہتا ہے ہمیں غصہ آتا ہے، ہم چشتی پہ خوش ہوتے ہیں، صافی پہ خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ مولا حسین علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن کہیں بھی انہوں نے اپنے آپ کو سید نہیں لکھا۔ فرمایا معین الدین چشتی قیامت کے دن ہم سید سے نہیں پہچانے جائیں گے، جو سید ہوتے ہیں وہ پہلے رو ڈالتے ہیں اپنے نام کا۔ قیامت کے دن سید سے نہیں پہچانے جائیں گے، قیامت کے دن ہم نسبت سے پہچانے جائیں گے۔ ہم نسبت کے معنی ہیں، ابھی ہمیں اللہ تعالیٰ کسی کنار پہ گھر پیدا کر دیتا، کیا سید کا حساب نہیں ہوگا؟ استعمال نہیں کرنا چاہیے، سید پہ مان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے کہ ہمیں اچھے گھر پیدا کر دیا، ہم اس کا فائدہ اٹھائیں، ہم اپنی نسبت کو ثابت کریں۔ ہم نسبت والے لوگ ہیں، ہمارا حشر جو ہے نسبت کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس کے ساتھ محبت ہوگی کل قیامت کو اس کا حشر اسی کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ کنواری والوں کو
ہاتھ ہے ان کا، انہوں نے ہی اور بھائی ناصر جن نے میری نیشنلٹی کرائی، بھائی محمد ہے، ان سے کسی شخص نے، وہ میرے سب کو جانتے تھے کیونکہ وہی، میں تو کچھ نہیں لکھوا سکتا، وہی جو پہلے سے چلا رہا لکھا ہوا وہی کچھ ہے، ان سے کہا کہ یہ بریک تو کچھ اور کہتی ہے، انہوں نے تو بیچاروں نے پوچھا ہی نہیں، ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ماننے کے بعد جاننا بڑی بات ہے، جب جانو گے تو پھر ماننا آپ کا بنے گا۔ اللہ کو ہم مانتے، رسول اللہ کو ہم مانتے، کوئی گاڈ کہہ رہی ہے اللہ کو، کوئی بھگوان کہہ رہی ہے، کوئی ایشور کہہ رہی ہے، کوئی خدا کہہ رہی ہے، سب مان رہے ہیں، لیکن جاننا بھی چاہیے۔ جانتا جب ہے بندہ جب نسبت والا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، جانتا جب ہے بندہ جب نسبت والا ہوتا ہے، بے شک، دل میں محبت ہوتی ہے تو پھر جاننا ہوتا ہے، واہ واہ، پھر ماننا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یا فرید، جن مریدوں کو اپنے پیر کی قوم کا نہیں پتا، آپ سمجھ رہے ہیں ان کی نسبت کیسی ہے، اچھی ہوگی۔ یہ باتیں حالانکہ میرا یہ وہ نہیں ہے، لیکن بتانا فرض ہوتا ہے کہ بتانا چاہیے جو پتہ لگے۔ لوگ بخائیں گمراہی میں چلے جاتے، امام اعظم کے متعلق گمراہی میں، ارے یہ اخوندزاد سید ہیں، سبحان اللہ، وہ خون ملنے کی وجہ سے سردار ہیں۔ سید کسے کہتے ہیں؟ ارے سید تو یہ عراق ایران کا لفظ ہے، سردار کو سید کہتے ہیں۔ اب جبرائیل کون ہے؟ سید جبرائیل کیوں کہتے ہیں؟ سید جبرائیل کیوں کہتے ہیں؟ وہ فرشتوں کے سردار ہیں۔ بلال حبشی تھے تو سیدنا بلال کیوں کہتے ہیں؟ وہ ابدالوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، سیدنا ابو بکر کیوں کہتے ہیں؟ وہ صداقت کے سردار ہیں۔ حضرت عمر کو سیدنا عمر کیوں کہتے ہیں؟ عدالت کے سردار ہیں۔ عثمان غنی سرکار کو کیوں سید کہتے ہیں؟ وہ سخاوت کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، یہ چیز پتہ ہونا چاہیے۔ مجھے آج اتنا افسوس ہوا کہ بڑا افسوس، اتنا زمانہ ہو گیا آپ کو آتے ہوئے اور یہ نہیں پتا کہ امام جعفر صادق کون ہے، ہائے ہائے، اور بہت سارے بھائیوں کو نہیں پتا ہوگا، شاید آج ہی انہیں بھی پتا لگ گیا ہے۔ سبحان اللہ، گونگے بنے بیٹھے۔ میں بتا دوں آپ کو، امام اعظم سردار ہیں، نوشیروان عادل کی یہ 2 خون ملے، کن سید ہیں؟ 2 خون ملے، 2 بلیڈ ملے، نوشیروان عادل کا جس کا ذکر رسول اللہ کے منہ سے نکلا ہے، نوشیروان عادل کا یہ خاندان جمع آیا ہے، اور کوئی بھی ہماری سلطنت میں جاتا تھا، ہماری سلطنت ہوتی تھی، جو بھی قریش سے سلطنت میں جاتا تھا، ابھی رسول اللہ نہیں آئے تھے، اسلام نہیں آیا تھا، لیکن پتہ لگ جائے کہ یہ قریشی ہے تو ہماری سلطنت اس کے صدقے جاتی تھی، باری جاتی تھی کہ اس خاندان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے۔ سبحان اللہ، کسی بات نہ بنے ہو ایسے پہلے کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی بات نہ بن رہا ہو ایسی پہلے کے ہیں، اسلام سے پہلے کے امام اعظم۔ سبحان اللہ، اور بتاؤں، دنیا کے جتنے ولی اللہ ہیں سب امام اعظم کے مسلک سے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، خواجہ غریب نواز داتا صاحب امام اعظم کے مسلک سے، جنید بغدادی امام اعظم کے مسلک سے، سید فتح رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے مسلک سے، خواجہ غریب نواز امام اعظم کے مسلک سے، خواجہ قطب بختیار کاکی امام اعظم کے مسلک سے، عائشہ میں بابا فرید گنج شکر امام اعظم کا مسلک رکھتے تھے، ثابت پاک امام اعظم کا،
बहुत जिक्र मुल्तानी, इमाम आजम का मुजद्दिद फसानी, इमाम आजम का, और जो क़यामत तक वली अल्लाह होगा वो इमाम आजम के वसत से होगा। ये भी बता दूं, गौस पाक पिराने पीर दस्तगीर क्या फरमाते, आपका मज़ार बगदाद में और इमाम आजम का मज़ार बगदाद में, हम यहाँ की कौम नहीं है, हम अरब की कौम। ये भी बता दूं मैं आपको। हुजूर वास्ता फरमाते कि पहले इमाम आजम को सलाम करो तो मुझे सलाम होगा। एक सिर्फ वास्ता हम नहीं, लेकिन इमाम आजम को वो भी मानते हैं। हर वली अल्लाह इमाम आजम को मानता है, और कोई भी क़यामत तक वली अल्लाह होगा तो इमाम आजम के बसरत से होगा, दूसरा बसरत से नहीं होगा। सुभान अल्लाह। इमाम हमल ने ये दुआ मांगी कि बारी ताला सब ही इमाम आजम को दे दिए, जो रूह ज़मीन पे वली अल्लाह होगा इमाम आजम से होगा, कोई एक तो मुझे दे दे। तो गौस पाक भी इमाम आजम का मसलक कबूल करने जा रहे थे, तो रास्ते में आयशा ने हुक्म हुआ कि तुम हमनी हो जाओ, लेकिन इमाम आजम को तुम नहीं मानो। सुभान अल्लाह। ये है वो इमाम आजम, सुभान अल्लाह, जिनकी मैंने आपको थोड़ी सी तारीफ सुनाई है सुभान अल्लाह। कि सिर्फ आपको पता लग जाए, लोगों ने गलत तरीका कार बनाया हुआ है, आई समझ में अपने आप, उनको खराबी कोई नहीं, किसी की खराबी कोई नहीं। मौला हुसैन सलाम को खराब करना है, मौला हुसैन सलाम खराब हो गए हैं? इमाम ज़ैनुल आबिदीन को सताने वाले खराब, कोई खराब हुए, इमाम साहब खराब हो गए? नहीं, उनकी शान को अल्लाह ने बुलंद की है, उनकी शान को कौन घटा सकता है? वो नवासा रसूलुल्लाह है, और इमाम आजम जो है मौला हुसैन के नवासे है। सुभान अल्लाह, बेशक। और इमाम आजम के घर इमाम बाका सादिक की बेटी है, और इमाम आजम के वालिद के घर सादिक के घर आई समझ में इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बेटी है। ये दो खून मिलने की वजह से अखुनज़ादे हुए। सुभान कम से कम इतना तो पता होना चाहिए जी, बिल्कुल। कि हमारे पीर की या इमाम आजम की उनके मुताल्लिक़ मालूमात नहीं है, जाहिलियत। तो दोस्तों, ये सिर्फ बातें इस वास्ते कि हमें यानी अपने मसलक का पता लग जाए। और यदि शहबाज का अंदर ये भी हंदी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई भी अहले नशी उस्मान नाम रख सकता है? तुमसे पूछिए, बताओ, उसी मस्जिद के इमाम। कोई भी शिया उमर नाम रख सकता है? कोई भी शिया आशा नाम हो सकता है? कोई भी शिया अबू बकर नाम रख सकता है? फितने फैलाए गए, और ये फितना आप देखना, इसका मुतायला करें। ये फितना जो शिया हजरात का बना है, ये अब्दुल्ला बिन सबा का फैलाया हुआ है। हजरत अली के खिलाफ बन के उनका अली अलैहिस्सलाम का साजिश की थी है। ये साजिश आज तक साजिश चली आ रही है, और अपने आप को खराब कर रहे हैं, अपने आप को खराब कर रहे हैं, खुद खराब हो रहे हैं। उस मसलक पे आओ जो मसलक तुम्हारे वलियों का है, जिन्होंने अपने खेत छोड़े, जिन्होंने अपने कबीले छोड़े, जिन्होंने अपने बदन छोड़े, उन्होंने दीन का प्रचार किया। सुभान अल्लाह। अब वो मैं खाना काबा ना तवाफ कर रहा था, एक अधेड़ उम्र का बंदा था, वो खाने काबा को गिलाफ में चूमने लगा। हजरे अस्कर के पास ही एक पुलिस वाला खड़ा था, उसे आदमी लोग सुल्ता बोलते, लेकिन मैं आपको समझा पुलिस वाला। सुभान अल्लाह। वो उसे कहा शिरक 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 ना। वो मैंने देखा वो बेचारा, मैं उसके करने पे पीठ पे हाथ रखा, मैंने कहा बाबा जी चूमो। घर को भी चूमने नहीं देते, क्या शिरक होगी? ऐसी तो अल्लाह का घर समझ के चूमना है, किसी बंदे का घर को नहीं समझ रहे, ये अल्लाह का घर है, शिरक आएगा शिरक है। वो मुझसे कहने लगा बरेलवी बरेलवी,
میں نے کہا حنفی حنفی سبحان اللہ بریلی کے گل کی بات ہے واہ 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 شاہ بریلی گل ہوئے کیا بات حسن صاحب کے زمانے میں آئی سمجھ میں ایسے تو حنفی ہیں وہ سے چلے آ رہا ہے الحمدللہ گل کی بات ہے بریلی تو ایسے تو حنفی ہیں تو مسلک جس کا صحیح ہے یعنی ایک خانہ کعبہ ہے وہ سمت ہے خانہ کعبے کی نماز نہیں ہے جنریٹر چلا خانہ کعبہ جو ہے ہم خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں خانہ کعبے کی نماز نہیں پڑھتے خانہ کعبہ ہماری ایک سمت ہے نماز ہم اللہ کی پڑھتے ہیں بے شک مسلک بھی ایمان کی سمت ہے سبحان اللہ سبحان اگر آپ کا مسلک صحیح نہیں ہے تو آپ کا معاملہ صحیح نہیں ہے بے شک اس واسطے بھائی میں بتا رہی ہوں کہ آپ اپنے مسلک کو درست رکھیں تو تھوڑی کی عبادت کریں گے تو اللہ کی طرف جائیں گے کیونکہ وہ ولی اللہ اتنے ولی اللہ مسلک یہ امام اعظم کا رکھتے ہیں تو ان میں آپ بھی شامل ہوں گے تو اور ترقیاں آپ کی ہوں گی اور سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا رسول اللہ یا صابر پاک حضور خواجہ شاہ محمد نجم الحسن صابری صاحب سلامت رہے آستانہ علی عارف نگر کجوانی شریف زندہ باد سبحان اللہ مسلک ہمارا ہوگا بنیاد ہماری ہوگی ایک آپ یعنی مکان بناتے ہیں اس کی بنیاد نہیں ہوئے کمزور ہو تو مکان زیادہ دیر نہیں چلے گا گر جائے گا تو مسلک ہماری بنیاد ہے سبحان اللہ بے شک ہمارا مسلک صحیح ہوگا تو ہمیں وہ فیض جاری ہوگا بے شک اب ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے بے شک۔ تو یعنی ہمارا اندر کا روشن ہوگا سبحان اللہ دیکھیں یہ بھی ایک کمائی ہے یہ دنیا کے واسطے ہم پیٹ کے واسطے کتنی جدوجہد کرتے ہیں جی لیکن ہم اپنے ایمان کے واسطے کیوں نہیں جدوجہد کرتے اپنے عقیدت کے واسطے کیوں نہیں جدوجہد کرتے اصل تو ہمارے ساتھ ہماری نسبت عقیدت جائے گی اس کے واسطے ہم جدوجہد نہیں کر رہے ہیں دنیا کے واسطے ہم جدوجہد کر رہے ہیں بڑی کتنی جفا کشی ہو رہی ہے دنیا کے لیے ارے اپنے اندر یہ نہیں کہہ رہی ہوں میں کہ جی تصویر جنگل میں بیٹھ جاؤ جنگل میں بیٹھ جاؤ تسبیح کرتے رہو نفل پڑھتے رہو یہ نہیں کہہ رہی ہمیں صرف اپنے من کو صاف کر لو سبحان اللہ اپنے دل کو صاف کر لو سبحان اللہ سب سے بڑی تو چیز ہے نماز ہم یوں پڑھتے ہیں ہمارا دل صاف ہو ہم منہ اپنا روزانہ دھوتے ہیں لیکن اپنی آتما کو کوئی دھونے کی نہیں تیار اپنی روح کو نہیں دھوتے کم از کم اپنے اندر آپ دیکھو آپ کے اندر تو خزانے ہیں آپ کے اندر تو ہر چیز رکھی گئی ہے لیکن آپ اپنے اندر قرآن کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا قرآن کہہ رہی ہے اللہ کہہ رہی ہے سب کچھ بندے تیرے پاس ہی ہے لا میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سبحان اللہ ارے کم از کم ڈوبو تو واہ ہم سوچ کے کام کر رہے ہیں ہر کام روٹی پکتی ہے تو سوچ کے سالن سوچ کے کوئی کام سوچ کے مربے کا سوچ کے درزی کا سوچ کے جتنے بھی آپ سمجھ رہے جو کام کرتے ہوں گے سوچ کے کرتے ہیں تو عبادت بغیر سوچے کس نے بنایا ہمیں واہ 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 سبحان اللہ جو ہمارا پالن ہار ہے سبحان اللہ جو ہمارے بنانے والا ہے اس وقت ہمارا ذہن جو ہے ادھر ادھر پھرنے جا رہی ہے باقی ہم سب توجہ سے کام کر رہے ہیں تو اللہ کی عبادت اور ایسے پیارا رسول اللہ سے کوئی توجہ نہیں ہماری اللہ علی علیہ السلام کا ماننا ہے ارے مانو ضرور لیکن انہیں جانو بھی واہ واہ ان کا نقش قدم بھی تو اختیار کرو سبحان اللہ یہ کیا ضروری ہے 10 دن ہی آپ کریں گے یا وہ جشن منائیں گے وہ وہی ضرور ارے آپ کا دل علی علیہ السلام کی یاد میں رنگ جائے ہمیشہ کے واسطے سبحان اللہ آمین ہیں حضرت علی کے آپ مانی سبحان اللہ نسبت دار پھر ہیں آپ ایسا مولا حسین کے مانی نسبت دار سبحان اللہ کیا کالے کپڑے پہن لیے کیا یہ مولا حسین علیہ السلام نے کہا انہوں نے تو وہ دکھایا کہ آج سمجھ میں کہ دیکھو یہ ظہر کا وقت ہو گیا ہے اور نماز آ گئی انہوں نے تیروں کی پرواہ نہیں کری
سید سونا، سید سردار، حق سید سقی، حق سید 100 بندے کیا 1000 میں بیٹھا ہوا اس کی بات کر رہی ہوں، سبحان اللہ کیا سمجھے؟ بے شک انہوں نے تیروں کے جھرمٹ میں بھی سجدہ ادا کیا، سبحان اللہ پرواہ نہ کری۔ سبحان اللہ انہوں نے یہ سبق پیغام دے گئے کہ میرے مانیوں تم نے آج سمے سجدہ کرنا ہے، اللہ کا حکم 5 ٹائم ہے، سجدہ کرو۔ سبحان اللہ وہ یہ پیغام دے کے گئے، کوئی مان رہا ہے مولا حسین علی صاحب؟ کوئی بھی نہیں۔ کالے کپڑے پہننے سے کیا ہوتا؟ کالے کپڑے پہننے سے کیا ہوتا بھائی صاحب؟ بے شک اس سے کیا ہوتا؟ چوریاں مارنے سے کیا ہوتا؟ دوسرے کام کرنے سے؟ ارے ماننا تو یہ ہے کہ ان کے رنگ میں ہم نے رنگ جائے، اپنے دل کو ان کے ساتھ لگا لیں، واہ سبحان اللہ بے شک بس۔ سبحان اللہ اور یہی دعا مانگے آمین کہ مولا علی علیہ السلام کا ہمیں پیار ہو جائے، آمین۔ مولا حسین علیہ السلام کا ہمیں پیار ہو جائے، آمین۔ اس سے نسبت ہو۔ جب ایک سے ہو گئی نا، ہے وہ ایک ہی، دوسرا کوئی نہیں۔ کیا کہوں؟ ایک کہوں تو ایک ہے، 2 کہوں تو اود، ایک کہوں تو ایک ہے، 2 کہوں تو اود۔ ارے تانا بانا دیکھ لے وہی سوکھتا۔ واہ سبحان اللہ اس ایک کی وجہ سے، اس ایک کی وجہ سے ہم سارے ہیں، ہمارا اپنا وجود کوئی نہیں ہے۔ اگر وجود ہو تو ساری زندگی ہی رہتے ہمارے بڑے بھی۔ ہم کسی کا تخیل خیالات، یعنی اللہ کی وجہ سے ہم ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی وجہ سے۔ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ تمام نبیوں میں اسی کا نور، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں انہی کا نور، علی علیہ السلام میں وہی ایک عالیہ ہے، مولا حسین علیہ السلام میں وہی ایک عالیہ ہے۔ جو نہیں مانے وہ نہیں مانے۔ سبحان اللہ مولا حسن علیہ السلام میں وہی نور۔ حسین علیہ السلام کو مان رہے ہو، حسن علیہ السلام سے دعوت کیوں بھیا؟ وہ اماں فاطمہ کے لال نہیں ہے، اللہ وہ علی علیہ السلام کے لال نہیں ہے۔ ذرا اپنا دماغ کا علاج کرو بھائی، اور کہیں نہیں ملے تو پھر میرے پاس آ جانا، میرے پاس بڑے دارو ہیں۔ سبحان اللہ یہ والے جسمانی نہ آنا میرے پاس، اس کی دعوت نہیں دے رہی ہے، یہ والا دارو ہے۔ سبحان اللہ قربان حضور سبحان مولا اللہ حسن علیہ السلام میں وہی ایک، بے شک جتنے بھی ولی اللہ ہیں سب اس ایک سے ہی، میں اور آپ بھی اس ایک سے ہی۔ حق پیدا کرنے والا تو وہی ہمارا، ہم اس کے پاس سے آئے اسی کے پاس جانا ہے۔ اس کو آنے جانے کے سبق کو یاد رکھیں۔ جس نے آنے جانے کے سبق کو یاد رکھا، بھائی یہ نماز جو ہے نا، یہ تو صرف یعنی آپ کی عادت پکانے کی ہے کہ تم بندے 5 ٹائم فکر میں ہو جائے۔ پھر تمہارا کیا کام ہے؟ تم وہ خیال سے 24 گھنٹے ہی اس کے خیال میں رہو گے تو وہ نماز تو دائمی نماز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ وہ نماز دائمی نماز ہے۔ یعنی مقصد ہم اپنے مالک سے خیال اور اپنا دل جوڑے رکھیں، یہ نماز ہے۔ اس سے غافل نہ ہو، یہ نماز ہے۔ سبحان اللہ یہ نماز ہے۔ یہ 5 ٹائم کی نماز ضروری ہے، یہ نہیں کہ پیر صاحب نے یہ بتا دیا ہے تو دام لگانے شروع کر دو۔ نماز 5 ٹائم ہی پڑھنی پڑے گی۔ اور بہت سارے پیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بڑی پڑھائی ہے۔ نماز دیکھیں حضور علیہ السلام نے نہیں چھوڑی، بے شک نماز رسول اللہ نے چھوڑی، نماز مولا علی شیر خدا نے چھوڑی، نماز کسی صحابہ نے نہیں چھوڑی۔ حضور غوث اعظم سرکار کا واقعہ ہے کہ ایک بادل آپ کے اوپر سایہ فکر ہو گیا اور وہ کہنے لگا، بادل سے آواز آئی کہ عبد القادر جیلانی تم نے بہت نمازیں پڑھی ہیں، عبادتیں کرنی ہیں، اب تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں۔ سرکار فوری، جو ماننے والے ہوتے ہیں اللہ انہیں کون گمراہ کر سکتا، فوری ہی پیارے رسول اللہ کی طرف گئے۔ اگر معاف ہوتی تو پیارے رسول اللہ کو معاف ہوتی، وہ پڑھتے رہے تو ہم پڑھیں گے۔ آپ ایسا شیطان سامنے کھڑا ہو گیا کہ اس دام سے میں نے جانے کتنوں کو گمراہ کر دیا ہے، عبد القادر جیلانی تم بچ گئے ہو۔ وہ ان کی نسبت بچا گئی اور ان کا خیال
درست تھا. ہمیں اپنے خیال کی صفائی کرنی چاہیے, ہمیں اپنے من کی صفائی کرنی چاہیے, ہمیں اپنے نفس کو, یہ کہتے ہیں یہاں پنجاب کے زیادہ ٹیم نا, کہتے ہیں نفس کو مارو, نفس کو مارو, نفس مارو, نفس مارو. ارے جسے اللہ نے پیدا کرا ہم کیسے ماریں؟ واہ واہ. کیسے ماریں؟ کیوں ماریں؟ ماننا نہیں ہوتا ہے, صرف روح کے تابع دینا, اسے مسلمان کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. روح جو تمہاری ہے اس نے برسا برس اللہ کا دیدار کیا ہے. سبحان اللہ. یہ بول نہیں ہے, سبحان اللہ. آپ کے اندر بھی ہے, میاں صاحب کے اندر بھی ہے, سب کے اندر. کسی بھی شخص کی کل النفس ذائقۃ الموت, کسی بھی شخص کی روح نہیں مرتی, نفس مرتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ مٹی ہے, ہوا ہے, آگ ہے, پانی ہے. یہ ادھر روح کو بتا رہا مجھے دکھا ہے جس میں موت ہے, کیونکہ یہ اللہ کی پیاری ہے. اللہ نے آج سمجھ میں کہ اللہ کی قربیت میں رہی ہے, برسا برس اس نے اس کا دیدار کیا ہے, اس واسطے اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے. اور اس کو یہ بھی امر ہو گئی ہے, یا حیو یا قیوم ہو گئی ہے. کسی ہندو کی بھی روح نہیں مرتی, کسی سکھ کی بھی روح نہیں مرتی, کسی مسلمان کی روح نہیں مرتی, مرتا ہے صرف عیسیٰ نفس. کسی کی روح مری. میرے دادا کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ. ہر مرے سو ہم مرے, سبحان اللہ. ہر مرے سو ہم مرے, سو ہم مرے, ہر مرے سو ہم مرے, ہم بھی مرے بلا. واہ واہ واہ. ہر مرے سو ہم مرے, ہم بھی مرے بلا. سچے گرو کا بال کا نہ مرا نہ مارا جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چٹے رہے نا گرو کے, واہ واہ. وہ نہیں مرتے. بے شک. اچھا ماں کے پیٹ میں تھے, آپ کو پتا ہے؟ کچھ نہیں پتا. ماں کے پیٹ سے پہلے دیکھا نام تھا, آپ کو پتا ہے؟ کچھ نہیں پتا. اسی طریقے سے ہمیں مقاموں میں تبدیل ہو رہے ہیں. یہ منزل جو ہے ہمارے واسطے بہت اہم ہے. آگے منزل جو ہے ہماری قبر کی ہے, پھر مریں گے, پھر ہم اٹھائے جائیں گے. کیا سمجھے؟ پھر ہم اٹھائے جائیں گے. یعنی ایسے تو یہ روح نہیں مرتی کسی شخص, کسی بھی انسان کی روح نہیں مرے گی. یہ ہمارے بڑے کہتے ہیں, قرآن بھی کہتا ہے, حدیث بھی کہتی ہے کہ روح کو موت نہیں, نفس کو موت. نفس مرتا ہے تو بھائی پہلے ہی ہم اس کے زندہ رہنے والے کے ساتھ اپنے نفس کو کر لیں, اپنے من کو روح کے ساتھ کر دیں. اب اس کے واسطے کسی پیر کی جوتیاں سیدھی کر رہی پڑیں گی, یہ میں نہیں آ جائے گا کہ تم سمجھو کہ کوئی کتاب میں لکھا اور معرفت کتاب سے حاصل ہو جائے. یہ تو جوتیاں سیدھی کر لیتی, معرفت حاصل ہو. سبحان اللہ. میں نہیں ہوتی. ہاں, یہ تو جوتیاں سیدھی کرو گے, خدمت کرو گے تو وہ نقطے بتا دیں گے. ہے نقطہ ہی ذرا سا, اپنے آپ کو سنبھالنے کا کوئی لمبی چوڑی والی بات نہیں ہے. اگر یہ لمبی چوڑی بات ہوتی اور یہ سارے مقام حاصل ہونے ہوتے, رائمنڈ والے زیادہ کر لیتے جی. بڑی تزمیہ وزمیہ کرتے. اس سے تزمیہ وزمی کا کوئی چکر نہیں. تجھے یہ بھی کہیں ڈر رہا ہو کہ پیر صاحب کو چلنے میں بٹھا دیں, وہ بھی نہیں بٹھالتا میں. سبحان اللہ. تو بس کہنے کا مقصد اتنا ہی ہے کہ میرے بھائی, ہم اپنے آپ کو صحیح کریں. پہلے ہم اپنی پہچان کریں, بعد میں ہمیں اللہ کی پہچان. سبحان اللہ. اللہ کی آپ برابری نہیں ہے آپ کی. ہم جس کو ہم جس پہچانتا ہے, آپ اللہ کی ہم جس نہیں ہیں. کیا سمجھے؟ کیسے دیکھیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے. سبحان کسی صفات کے اندر گم ہو کے ہی ذات تک جاؤ جو سامنے آ رہی نظر. اور یہ بھی بتا دوں میں, نقطے کی بات کہو گے دیکھو آئے ہیں تو امام جعفر صادق سرکار کے صدقے, مولا پاک حسن علیہ السلام صاحب کے صدقے, سبحان اللہ, علی شیر خدا پیارے رسول اللہ کے صدقے. توحید بتاتا ہوں 2-3 لفظوں میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. توحید جو ہے اللہ کو ایک ماننا کہتے ہیں. اللہ کو ایک مانے تو وہ توحید ہوتی ہے. لیکن میں بتاتا ہوں آپ کو, لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. اللہ کو ایک تو شیطان بھی مانتا ہے, آج بھی مانتا ہے, لیکن اس نے انکار کیوں ہوا؟ وہ اس واسطے انکار ہوا
کہ وہ سوچنے لگا یہ خاک کا میں آگ کا، آگ سے بنایا گیا، جی یعنی میں کیوں مانوں؟ اللہ کو تو وہ مانتا تھا، اس نے اسم کو نہیں مانا اور صفات جو سامنے کھڑی تھی اس کو نہیں مانا۔ صفات، ذات کو، صفات کو، اسم کو ایک جاننا توحید ہے۔ سبحان اللہ، ایک کا بھی انکار ہو گیا تو توحید مکمل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، واہ، سبحان اللہ۔ یہ بڑے مشکل سے سمجھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، میں کوئی عالم دین بھی کوئی نہیں ہوں، میں تو دم کرا ہوا۔ صدقے جاؤں، صدقے جاؤں، تجھے سمجھو کہ میں کوئی ایسا کوئی کتابیں پڑھنے والا کوئی نہیں، قربان، میں تو قربان دم کرا ہوا، پھونک مار کے میرے پیر نے مجھے صحیح کیا۔ سبحان اللہ، کیا سب واہ واہ واہ، پھونک ہے بس، پھونک ہی چلتی ہے۔ سبحان اللہ، دم کرے میں ایسی ماشاء اللہ، کیا سمجھ۔ ماشاء اللہ، تو تین چیزوں کو یعنی یہ ایک ہی چیز ہے، ذات، صفات اور اسم، تینوں کو ایک جاننا توحید ہے۔ شیطان نے ایک کو، اللہ کو تو مانا لیکن آدم علیہ السلام کے نام کو نہیں مانا۔ اسم کہتے نام، آدم علیہ السلام کو نام کو نہیں مانا۔ سامنے جو نظر آ رہی تھی آج سمجھ میں وہ صفات تھی، صفات کے اندر ذات تھی، وہ سب کا منکر ہو گیا۔ ذات، صفات اور اسم، اس کو ماننا توحید ہے، اس کو ماننا توحید۔ سبحان اللہ، کسی مولوی صاحب نے تو پتہ نہیں چلے کتنے مسئلے کر کے تو پھر یہاں تک لے جانا۔ میں نے تو ایسے دو لفظوں میں سمجھا دوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ قربان، تو ہر چیز اس کا کیا ہے۔ مدر صاحب کتنا زمانہ پہلے میں نے آپ کو کہا ہے، مدر صاحب یہ کائنات جو ہے یہ ایسا یا تو وہ ہے یا اس کا جلوہ ہے۔ اس وقت بچپن کی میری بات ہے۔ اور ایک بات اور، یہ آج کا قوال نہیں ہے، نہ دام کی دنیا اچھی نہ دام کا دین اچھا، دونوں چیزیں اچھی نہیں، دام بازی سے دونوں چیزیں نہیں ملتی۔ بندہ سمجھ لے کہ میں کامیاب ہو گیا، کبھی کامیاب نہیں ہوا، دام بازی سے کوئی کامیاب نہیں ہوا، اور جو کامیاب ہو بھی جائے تو سمجھ لینا اس کی پرسش بہت ہوگی۔ ہمارے اوپر بہت بھار ہے، ہم پیر ضرور ہیں لیکن خدا کی قسم ڈر لگتا ہے، تنہائی میں رونا آتا ہے، اللہ سے ڈر لگتا ہے، اور ڈرنا چاہیے کہ ہم سے پرسش زیادہ ہوگی۔ امام مسجد ہیں ان سے پرسش زیادہ ہوگی، ان سے پوچھ گچھ زیادہ ہوگی، سادات ہیں ان سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، امتی سے زیادہ سید سے پوچھ گچھ ہوگی کہ تو جو گھر میں پیدا ہوا تو نے کیا کرا۔ جی جی، بے شک، کیا سمجھے؟ جی تو اس واسطے جتنے بھی ہمارے پیشوا ہیں انہوں نے کبھی اپنے آپ کو پوچھا کسی نے تو انہوں نے نسبت بتائی، اور اپنے آپ کا جیسے بتاتے ہیں نام کے آگے سید، پہلے سید بتائیں گے پھر نام بتائیں گے۔ ہم بتائیں گے محمد نجم الحسن چشتی صاحب، سبحان اللہ، یہی میرے دادا کا، سبحان اللہ، یہی میرے پردادا کا، این معین الدین چشتی سرکار تھے۔ سبحان اس سے اوپر بھی چھپاتے ہیں اپنے آپ کو۔ بھائی ہم اگر کہیں گے تو پکڑ جائیں گے، ہمارے اعمال نہیں ہیں وہ سید والے، ایمان سے اللہ کی قسم، وہ جو سید جنہیں کہتے ہیں وہ شان اور ہے، ہمارے اعمال نہیں ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے۔ تو ہم اپنے فخر سے کہیں کہ سید ہم نادم ہوں، اپنے آپ میں ندامت میں رہیں، تو ہمارا رب ہم پہ کرم کرے۔ سبحان اللہ، اس کی رحمت جو ہے اس کے قہر پہ بھاری ہے، بے شک، وہ خود کہتا ہے اس کی رحمت اس کے قہر پہ بھاری ہے۔ فاتحہ وہی پڑھے، یہی نہیں۔